پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز ایک بادشاہ جو بہت نرم دل تھے اور ان کی ملکہ رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انوشا تھا۔ انوشا نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ بہت عقل مند بھی تھی۔ وہ ہر صبح باغ میں جاتی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھانا کھلاتی، خرگوش کو پیار سے سہلاتی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگتی۔ ایک دن انوشا باغ میں بیٹھی تھی کہ اس نے ایک اچانک انوکھا منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پروں میں سنہری روشنی چمک رہی تھی اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کی آواز بہت میٹھی تھی اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ انوشا نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو چھوٹے پرندے؟ میں نے تمہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پرندہ مسکرا کر بولا، میں سنہری پرندہ ہوں، میں ایک جادوئی جنگل سے آیا ہوں جہاں درخت باتیں کرتے ہیں اور جنگل کا پانی گانے گاتا ہے، لیکن میرا جنگل بہت مشکل میں ہے۔ ایک برا جادوگر ہمارے جنگل کی روشنی چرا کر لے گیا ہے۔ اگر روشنی واپس نہ آئی تو جنگل اندھیرے میں ڈوبا رہے گا۔ انوشا نے یہ سنا تو فوراً کہا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پرندے نے کہا، لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تمہیں 3 امتحان دینے ہوں گے۔ اگر تم بہادری سے یہ امتحان پاس کر لو گی تو روشنی واپس مل جائے گی۔ انوشا نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، وہ فوراً نہر سے باہر نکلی اور سنہری پرندے کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کا پانی بہہ رہا تھا لیکن بیچ بیچ میں رک کر پرسکون ہو جاتا تھا۔ سنہری پرندے نے کہا، یہ صبر کا دریا ہے، تمہیں کشتی میں بیٹھ کر پار جانا ہوگا، لیکن کشتی صرف اس وقت چلے گی جب تم خاموش اور پرسکون رہو گی۔ اگر تم نے بے صبری کی کشتی واپس کنارے آ جائے گی۔ انوشا نے گہرا سانس لیا اور کشتی میں بیٹھ گئی۔ کبھی کبھار وہ بے چین ہو جاتی مگر خود کو یاد دلاتی، صبر ہی جیت ہے۔ کچھ دیر بعد کشتی خود بخود پار پہنچ گئی۔ دریا پار کرتے ہی وہ ایک بڑی اندھیری غار کے سامنے پہنچی۔ اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنہری پرندے نے کہا، یہ اندھیرے کی غار ہے، تمہیں روشنی کے بغیر ہی چلنا ہوگا اور اپنے دل کی آوازیں سننی ہوں گی۔ انوشا نے کہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی رہی، کبھی پتھر سے ٹکرا گئی اور کبھی چھوٹے جانوروں کی آوازیں سنی، مگر وہ کسی سے نہیں ڈری۔ کچھ دیر بعد اسے ایک چھوٹا سا جگنو نظر آیا، پھر اور جگنو نظر آئے اور غار روشنی سے بھر گئی۔ وہ کامیابی سے غار سے باہر آ گئی۔ آخر میں وہ ایک لکڑی کے پل پر پہنچی جو ایک گہری کھائی پر بنا تھا۔ پل کے درمیان ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے انوشا سے کہا، پل پار کرنے کے لیے تمہیں ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو پل ٹوٹ جائے گا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، اگر تمہارے پاس جنگل کی روشنی آ جائے تو کیا تم اسے اپنے محل میں رکھ لو گی یا ان کو واپس کر دو گی؟ انوشا نے سوچا اور کہا، نہیں، یہ روشنی جنگل کی امانت ہے، میں اسے واپس کر دوں گی۔ پھول نے زور سے چمکنا شروع کر دیا اور انوشا پار پہنچ گئی۔ تینوں امتحان پار کرنے کے بعد سنہری پرندہ خوشی سے گانے لگا۔ اچانک آسمان پر روشنی چمکنے لگی اور جادوئی جنگل کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ درخت پھر سے چمکنے لگے، جھیل کا پانی گانے گانے لگا۔ پرندے نے کہا، انوشا، تم نے نہ صرف ہمارا جنگل بچایا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلایا کہ بہادری، صبر اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انوشا واپس محل پہنچی تو بادشاہ اور ملکہ فخر سے مسکرا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس دن سے انوشا کو سنہری دل والی شہزادی کہا جانے لگا۔